سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج بزم قرآن میں موضوع ہے اعتدال و توازن۔ پیش خدمت ہے سیگمنٹ بزم قرآن۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر بزم قرآن میں ہم اور آپ ہیں، اور ملک پاکستان کے جید اکابر علماء اکرام ہیں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم۔ آج آپ میرے بڑے قریب ہو گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قربتوں میں اضافہ فرمائے جا رہے ہیں۔ علماء اکرام، مفتی صاحب آج ذرا دور نظر آ رہے ہیں اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب بہت قریب نظر آ رہے ہیں، تو ذرا سٹنگ ارینجمنٹ جلدی میں ہو گیا ہے، تو چلیں بہرحال وہ ہاں دل سے بھی قریب ہے، لیکن سٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ آج دل سے نہیں ہو سکا۔ اور موضوع بھی دیکھ لیں، اعتدال و توازن یعنی بیلنس ہے، تو اعتدال و توازن پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور اعتدال، ہر شے میں اعتدال کی ضرورت ہے، آپ کی فکر میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے عقائد میں، ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے، اور اسلام بھی اعتدال کا ہی درس دیتا ہے۔ آپ کی معمولات زندگی میں بھی اسلام آپ کو اعتدال سکھاتا ہے، توازن سکھاتا ہے، اور ہر لحظہ آپ کو اعتدال اور توازن کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اعتدال و توازن کے حوالے سے کیا روشنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے اعتدال و توازن کے بارے میں؟ مفتی صاحب سے پہلا سوال جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سلمان بھائی، یہ بڑا ہی ایک اہم ٹاپک ہے کہ اعتدال جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، درمیانی راستے کا نام اعتدال ہے، یعنی حد سے آگے بھی نہ ہو پیچھے بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اشیاء کو تخلیق فرمایا، ہر چیز میں اعتدال پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سورج کی ہم بات کریں، چاند کی ہم بات کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج جو ہے یہ جاری ہے اپنے مستقر میں۔ صحیح۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند جو ہے وہ اپنی منازل کی جانب ایک اندازے سے بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ دونوں کے دونوں اندازے سے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اندازے سے ان دونوں کو اپنے اپنے کاموں پر لگایا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اچھا، اس کا لباب یہ ہے، کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ سورج اپنے وقت پر نہ نکلا ہو؟ صحیح۔ آج بیمار ہے، صحیح، آج جو ہے نا کہیں گیا ہوا ہے سورج، آج نہیں نکل وہ سکتا، اپنے وقت پر نکل، اس کی ڈیوٹی اپنے وقت پر نکلے گا۔ اپنے وقت پر غروب۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اوپر بادل آ جائیں صحیح، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ڈھانپ دیں۔ لیکن اس نے نکلنا ہے، بالکل صحیح۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ نکلے۔ ہاں، جب قرب قیامت ہوگا تو بجائے مشرق سے مغرب سے نکلے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ، کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج نہ نکلا اس کی جگہ چاند نکل آیا ہو؟ نہیں سوال۔ کہا جی چاند آ گیا ہے۔ کبھی یہ دیکھا آپ نے کہ رات میں چاند آرام کر رہا ہو اور صحیح، سورج آ گیا ہو؟ صحیح۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دونوں کے دونوں اپنے اپنے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری و ساری ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں ایک آسمان، اس کا توازن، زمین ہے، اس کا توازن ہے، ساری مخلوقات، یہ آپ دیکھیں کبھی درخت ہیں اور پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہر چیز میں توازن پایا جاتا ہے، اور توازن میں اعتدال میں حسن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حسن میں اعتدال ہے، اعتدال میں حسن ہے۔ جس چیز میں اعتدال نہیں ہوگا اس میں حسن کبھی پایا نہیں جا سکتا۔ اب انسان کو دیکھ لیں آپ کہ انسان کی تخلیق، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک تو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، پھر اب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس نے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب کہ جس نے تجھے پیدا فرمایا، فسواک فعدلک، اور تیری ہر چیز اعتدال کے ساتھ بنائی ہے۔
تجھے سیدھا بنایا اور ہر چیز اعتدال کے ساتھ رکھی. کبھی آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے کھڑے ہو کر ہم دیکھیں کہ ہر چیز، ہر عضو اپنے توازن کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ سر اپنے توازن اعتدال کے ساتھ ہے، آنکھیں، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں پر ہے. دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناک اوپر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، بالکل صحیح. یہ آنکھیں ذرا سائڈ پر اور ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عضو کو جہاں پر تخلیق فرمایا، جہاں بالکل پر صحیح. لگایا ہے، تو وہ سب سے بہترین جگہ ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. پوری کائنات میں اگر حسن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کا اور توازن کا حسن رکھا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات. مفتی احسن نوید نیازی صاحب، قبلہ بے اعتدالی کہیں بھی کسی بھی نظام کے لیے وہ باعث نقصان ہے اور ظاہر نتائج بڑے خطرناک نکل کر آتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا نظام اعتدال کیا ہے قرآن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دین متین، ہمارا دین اسلام دین اعتدال ہے. صحیح. یہ امت وسط ہے، اور جو دین ہے ہمارا دین اسلام یہ دین وسط ہے، یہ دین اعتدال ہے. اعتدال کا دین ہے. ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم فرماتا ہے، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے لباس کا معاملہ ہو، چاہے رویوں کا، بیہیویئرز کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، فکری سطح کا معاملہ ہو. ہر سطح پہ ہمارا دین ہمیں اعتدال ہی کی تعلیم فرماتا ہے. اور اعتدال کے بارے میں بڑا مشہور مقولہ ہے، الاعتدال حلیت الرجال. اعتدال مردوں کا زیور ہے. اسی اعتدال سے حسن ہے. اور افراط و تفریط، افراط معنی زیادتی کرنا، اس انتہا پر جانا، تفریط معنی کوتاہی کرنا، یہ زیادتی کوتاہی والی، وہ زیادتی کرنا، وہ کوتاہی کرنا، یعنی ایک وہ انتہا، ایک یہ انتہا. تو اس کے بارے میں بھی عربی کا مقولہ مشہور ہے، الجاہل اما مفرط او مفرط، کہ یہ جاہل کا وصف ہے کہ یا تو تفریط کرنے والا ہوگا یا افراط کرنے والا ہوگا، معتدل نہیں ہوگا. معتدل ہونا کس کا وصف ہے؟ یہ اہل علم کی شان ہے کہ اہل علم معتدل ہوں گے. وہ شاعر نے کہا تھا نا، اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. یعنی ایک طرف غفلت اور ایک طرف جفا ہے، اس کے بیچ میں اعتدال جو ہے. تو اعتدال بہرحال ہر سطح پہ مطلوب ہے. قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمیں اعتدال ہی کا درس دیتا ہے. سب سے پہلے کھانے پینے کی میں نے بات کی، تو دیکھیں کھانے پینے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو. ہارون رشید کے زمانے میں ایک نصرانی طبیب تھا. اس نصرانی طبیب نے علی بن حسین واقد سے کہا، حضرت سے، کہ آپ کے قرآن میں طب کے بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو رہنمائی نہیں ہے، ہمارے قرآن میں تو ایک آیت نہیں، آدھی آیت میں پوری کی پوری طب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو کے رکھ دی ہے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. یہ سن کے وہ نصرانی طبیب خاموش ہو گیا، ساکت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، جواب بنا ہی نہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کم بیماریاں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اکثر بیماریوں کا تعلق کھانے پینے میں بے اعتدالی کے ساتھ ہے. کہ بندہ کھانے پینے میں بے اعتدالی کرتا ہے تو بیمار ہوتا ہے. اس آیت کے اندر تعلیم فرما دی گئی کہ کھاؤ پیو، کھانے پینے کا حکم دیا گیا، کھاؤ پیو حلال، لیکن ولا تسرفو، اور اعتدال سے نہ بڑھو، اعتدال سے تجاوز نہ کرو. لباس کی طرف آ جائیں، اسی طرح لباس کے بارے میں فرمایا گیا، حدیث مبارک کے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں لباس شہرت پہنتا ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، کہ جو اس دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یہاں شہرت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر محدثین نے، مفسرین نے، فقہا نے، سب نے جو تشریح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہرت سے مراد یہ ہے کہ آدمی شو آف کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، اپنے مالداری ظاہر کرنے کے لیے بندہ لباس پہنے، اپنی مالداری لوگوں پہ اپنا ٹیکہ قائم کرنے کے لیے کہ میری واہ واہ ہو. جیسے آج کل دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ لباس قیمتی سے قیمتی سلواتے ہیں، اور بالخصوص جو ہے خواتین دلہنوں کا لباس، اور باقاعدہ اس کا چرچا کیا جاتا ہے، او جناب اتنے لاکھوں کا سوٹ تھا، اتنا اس کا تھا، برانڈڈ تھا. تو یہ جو شو آف کرنا ہے، یہ شو آف کرنا، ویسے اچھا لباس پہننا، قیمتی لباس پہننا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کو، بالکل. لیکن شو آف کرنا، یہ نیت ہونا کہ لوگ ہمیں مالدار سمجھیں، اس وجہ سے ہمارے
ہماری عزت کریں، یہ نیت اچھی نہیں. اسی طرح لباس شہرت میں یہ بھی داخل ہے، ایک آدمی نیک نہیں ہے نیکوں جیسا لباس پہنے، ایک آدمی عالم نہیں ہے اور عالموں جیسا لباس پہنے، یعنی جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ لوگوں کو شو ظاہر کر رہا کرے ہے اپنے لباس کہ لوگ مجھے اس کے ذریعے وہ سمجھے، تو یہ بھی لباس شہرت میں داخل ہے. اس سے بھی منع کیا گیا. اور رویوں کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے. وہ جو مقولہ مشہور ہے نا، کہا جاتا ہے کہ نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں اور نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل جائیں. تو اعتدال ہونا چاہیے، ہر سطح پر اعتدال ہونا چاہیے. ہمارا دین اعتدال ہی کا درس دیتا ہے، دین اعتدال ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب 2 کالرز لے رہا ہوں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میرے مفتی صاحب سے کوشچن ہے کہ ہاں ایکچولی میں ہر سال باہر سے یہاں پہ آتی ہوں ٹھیک ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ مفتیان کرام سے یہ کوشچن کرتی ہوں، لیکن مجھے اس چیز کا جواب نہیں مل رہا جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا وہ کیا؟ ایکچولی میرے ایک جاننے والے ہیں، ان بیچاروں کے مطلب یہ ہے کہ تقریباً 50-60 سال پہلے انہوں نے کچھ لوگوں سے پیسے لیے تھے، پھر وہ یہاں سے چلے گئے، ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے. جب وہ واپس آئے اپنا قرضہ واپس کرنے کے لیے، ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان میں سے کچھ لوگ ملے کچھ نہیں ملے. تو اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر طرح کی کوشش کر چکا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے یا اس پیسے کو کہاں دینا چاہیے کہ روز قیامت میں اللہ اور اس کے نبی کی پکڑ سے جو ہے نا. آپ فرما تو رہی ہیں کچھ لوگ ملے ان میں سے اور کچھ نہیں ملے جن کا دینا تھا قرضہ. جی ایگزیکٹلی. اچھا ٹھیک ہے، بالکل وہ ملے ہی نہیں. اس کو اگر ابھی یہ سن لیں تو ابھی اگر سن لیں جواب تو مسئلہ حل ہو آپ کا. جی مفتی صاحب بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن کسی نے اس طرح قرضہ لیا ہوا ہو اور وہ کئی عرصے کے بعد اس ملک میں لوٹا ہو، تو اب اسے قرضہ واپس کرنا ہے نا، تو جو لوگ ملے ہیں ان کو تو فوراً واپس کر دے. صحیح. اچھا جو لوگ نہیں مل رہے تو کما حق کہو، جتنی اس کی استطاعت ہے انہیں تلاش کرے. صحیح. اگر وہ پھر بھی نہیں ملتے تو آپ ایک کام کریں کہ آپ جتنا ان کو دینا ہے نا اتنا اللہ کی بارگاہ میں آپ کسی غریب کو دے دیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، کہ خدا نہ خاص اگر وہ نہیں ملے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس صدقے کا ثواب انہیں عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک. لیکن زندگی کی کسی موڑ میں اگر وہ مل گئے، ان میں سے کوئی مل گیا تو بہرحال اسے دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور ایک کال اور لے رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے مقروض ہیں اور آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور جب آپ لوٹانے کی اس سے بات کرتے ہیں کہ جی کچھ رقم میرے پاس ہو گئی ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور سامنے والا کلیتاً آپ کو اس سے مطلب بری ذمہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارا قرض تمہیں معاف کیا، تو اب اس پر کیا حکم ہے جو مقروض تھا اسے خلاصی میں؟ قرض معاف ہے اور معاف ہو چکا ہے تو اب معاف ہے. مطلب کہہ دیا زبان سے تو یہ کافی. اگر اس نے قرض خواہ نے کہہ دیا ہے نا کہ بھائی جو میں نے قرض دیا وہ معاف ہے، ٹھیک ہے، تو اب ختم ہو چکا. اب اس کے بعد مطالبہ وہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے سوال پوچھنا تھا کہ کوئی اگر فوت ہو جائے تو ہم اس کے نام کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے نام کے نفل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ شامل کریں. جی پوچھئے. جی قرآن پاک میں جو سجدے آتے ہیں وہ نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر بعد میں نکالنا تو کوئی حرج نہیں ہے؟ ہاں تو ان کا سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے اسی وقت یا بعد میں، اس کی قضا بھی ہے. ٹھیک ہے بالکل. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہو رہی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. بزم قرآن میں کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. آئیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، ایک تو مجھے مفتی سہیل کا نمبر چاہیے. مل جائے گا. سوال پوچھئے. اور سوال میرا یہ ہے کہ اگر تراویحوں میں ہم سورہ والضحیٰ سے سورہ ناس تک 20 یا 25 صورتیں بنتی ہیں، وہ پڑھنا چاہیں تو ایک ترتیب سے پڑھیں. اچھا. قرآن مجید کو ترتیب سے بھی پڑھتے ہیں لیکن پہلے بڑی صورت پڑھتے ہیں پھر چھوٹی. صحیح ہے. یہ پوچھنا تھا کہ اس کی کیا شرعی حیثیت؟ ایک ہی ترتیب سے. اچھا مجھ سے بھی مفتی صاحب کسی نے اسی طرح کا سوال وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ بڑی صورت پہلے پڑھ لی چھوٹی بعد میں، یا چھوٹی پہلے بڑی بعد میں، یا ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو کیا حکم ہے؟ تینوں کی وضاحت آپ فرمائیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. آپ ٹی وی تو دیکھنا بند کریں میری بہن، مجھ سے بات کر لیں. تراویح سحری روزہ ہوگا؟ جی بغیر تراویح سحری کیے روزہ ہوگا؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. جی ایک اور کالر. لیکن
مفتی صاحب پہلے میں ٹاپک کے 2 سوال آپ لوگوں سے اور کر لوں، پھر سوالات ہوتے رہیں گے، کالز ہوتی رہیں گی. سورہ بنی اسرائیل میں مفتی صاحب تلاوت کرتے ہوئے آواز کے درمیانے یا اعتدال کے انداز سے مخاطب ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید. تلاوت کرتے ہوئے آواز کا اعتدال، کیا فرمائیں گے سوال؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہر چیز میں اعتدال رکھا ہے اور اعتدال میں حسن رکھا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. صحیح. اچھا آپ دیکھیں نمازوں میں بھی اعتدال ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری نماز، تیسری کے بعد چوتھی نماز، ایسا نہیں ہے. ایک اعتدال کے ساتھ وقفہ ہے اور 5 نمازیں ہیں. یعنی انسان کی استطاعت سے باہر نہیں ہے. کوئی اضافی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے. اچھا اضافی نوافل ادا کرنے میں بھی اعتدال ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو روزانہ اتنا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا. فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہو جانا کہ جو روزانہ کم پڑھتا تھا، مگر کم کرتا تھا لیکن دوام کے ساتھ، مستقل دوام کے ساتھ. اسی میں حسن ہے، واہ. اسی میں اعتدال ہے. جو کام بھی اعتدال کے ساتھ ہوگا وہ دائمی ہوگا. جو کام بے اعتدالیوں کے ساتھ ہوگا وہ کبھی بھی دائمی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ عارضی ہوگا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ روزوں میں بھی اعتدال ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اگر یہی عشاء تک اس کے بعد تک ٹائم ہوتا، جیسے پہلے زمانے میں یہ تھا نا کہ آپ مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر سو گئے، اب اٹھے تو گئے، نہ کھا پی سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب دوسری مغرب تک غروب آفتاب تک آپ بھوکے پیاسے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات میں بھی توازن اور اعتدال رکھا ہے. زکوٰۃ سال میں ہر مرتبہ نہیں دیتے آپ، سال میں ایک ہی مرتبہ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے نوافل. حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر ہے، بار بار ہوتا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کریم بندہ پڑھ رہا ہے، بندہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک اور نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی اپنی نمازوں کو اونچی آواز میں نہ پڑھو. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ بہت زیادہ کم آواز میں. کیسی آواز میں؟ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیان راستہ تلاش کر، اعتدال کے ساتھ. خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، تمام امور میں سب سے بہترین اعتدال اور توازن ہے. بہت خوب صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں کوٹھی سے بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نا، پوچھ لیں میری بہن، ٹی وی نہیں دیکھیں، سوال پوچھ لیں پلیز. میں سوال یہ کر رہی ہوں، میں نے تراویح کی نماز پڑھی ہے. جی جی. میں تراویح کی نماز پڑھتی ہوں. میں نے 10 آیتیں یاد کی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں چھوٹی 10 آیتیں یاد کی نا. 10 صورتیں یاد کی ہیں آپ نے یا 10 آیات؟ جی 10 صورتیں. ٹھیک ہے آگے بولیں. وہی پڑھتی ہیں ہر رکعت میں 2 رکعت میں وہ آیتیں ایک ملاتی ہوں، ایک پھر قل ملاتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے، میں نا پرسوں کا روزہ میں روزہ نہیں چھوڑتی، نہ قرآن پڑھنا چھوڑتی ہوں، نہ جھوٹ بولتی ہوں. صحیح. میں نے دوسری شادی کی ہے، اس کی بیگم میرے ساتھ لڑائی کی ہے. صحیح. اور میں نے بھی بولا چلو جو بھی بولا، لیکن میں کہتی ہوں میرا روزہ نہ خراب ہو. میں خاموش بھی رہتی ہوں، پھر بھی نہیں وہ رہنے دیتا. دونوں میرے ساتھ بڑا لڑتے ہیں. خاون نے کون لڑتے ہیں؟ یہ کہہ رہی خاون نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے لڑتی ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا، میں کوشش کرتی ہوں نہیں لڑوں. پھر میں نے بھی بولا جو بولا، بہرحال اشارتاً خاتون نے اعتراف کر لیا کہ کچھ انہوں نے بھی کارروائی کی ہے. تو بہرحال نہیں کاروائی ایسی میں نے، میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اگر آپ سے لڑی ہیں تو آپ نے بھی جواب مطلب دیا ہے نا، کچھ نہ کچھ آپ. ہاں جواب یہ دیا کہ چپ نہیں رہتی، چگلی ہاتھ چگلی بحامد کو لگاتی، وہ میرے ساتھ لڑتا ہے. اچھا بالکل بہت برا سلوک کرتے ہیں. تو پھر آپ 40 سال ہو گئے ہیں مجھے آئی کو، 1 سال ہو گیا. اچھا آپ ٹھیک ہے، آپ روزے میں ہوتی ہیں؟ یہ لڑائی روزے میں ہو رہی ہے؟ او ہو چلیں آپ صبر کریں، باقی مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اللہ نے چاہا تو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ؟ میں روزے رکھتی ہوں سارے تراویح ضروری ہوندی ہیں کہ پڑھنی چاہیے، جب بندہ نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ پڑھتی ہیں تراویح کیا؟
میں تراویح کو نہ پڑھتی تو روزے سارے رکھتی ہیں بھائی پڑھنی چاہیے تھی. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کا والیوم آپ سے زیادہ ہے بھائی. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں آرمی میں ہوں اور یہ پوچھنا تھا کہ ڈیوٹی کے دوران میں مطلب نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر یہ سکتا کیا ہوں؟ کرتے ہیں؟ آرمی میں کہہ رہے ہیں ڈیوٹی کے دوران جی صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بتائیں گے آپ کو بتائیں گے. صاحب یہ بھی کلیئر کر دیے گا، ایک تو ٹیکنیکل نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز پر تلاوت قرآن بھی کہہ رہے ہیں. اچھا ایک تو ٹیکنیکل ڈیوٹیز ہوتی ہیں آرمی کی، دوسرا سرحدوں پہ کھڑے رہنے والے محافظ وہ کیا کریں؟ وہ محض نماز پڑھیں یا اور بھی عبادات؟ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. آپ ٹی وی دیکھیں گے یا مجھ سے بات کریں گے؟ طے کریں. جی سر آپ سے بات کروں تو گا. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے بات کریں، ٹی وی بند کریں. اچھا ایک منٹ. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر اگر بندہ سحری سے تھوڑی لیٹ ہو جائے، صحیح، تقریباً لیٹ جاگ ہو اور لیٹ ہو جائے تو کوئی ایشو تو نہیں ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. سحری میں اگر لیٹ جاگے مطلب سحری ختم ہونے کے بعد؟ جی سحری سے اگر 10 منٹ اوپر بندہ سحری کر لے. اچھا کیا؟ واہ، یہ کہہ رہے ہیں اگر سحری سے 10 منٹ اوپر بندہ سحری ختم ہو گئی کیا؟ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے بالکل. اس کو جو ہے نا داد تو بنتی ہے سوال، اس کا انشاءاللہ مفتی صاحب دیں گے جواب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہو جی تو وہ واپس نہ لوٹائے تو ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیں مفتی صاحب بتائیں گے اور انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے، ایک اور سوال ہے. اچھا بوجھا آپ پوچھیے، ہم پوچھیے اماں. ہیلو جی جی ایک اور پوچھیے سوال ہے. پوچھیے جی، پوچھیے. مفتی صاحب میں ان کی ویور ہوں. اچھا قرآن سے یہ سنائیے میں چکوال سے. تو میں جانتا ہوں ان کو. پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ اماں وہ خواب والا چاہیے نا سیگمنٹ نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں. آپ پھر وہ مفتی صاحب کا جو خوابوں والا آئے گا نا پروگرام رمضان کے، اس میں کہ ایک خواب اگر مفتی صاحب نے بتا دیا تو مفتی صاحب خوابیدہ ہو جائے گا پروگرام ہمارا سارا. چلے جی مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ایک سوال آپ سے بھی مجھے کرنا تھا، اور وہ یہ کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں خرچ کرنے والوں کو خصوصی طور پہ اعتدال کی تاکید کی ہے، جبکہ خرچ کرنے سے عام فہم ذہن یہ سوچتا ہے کہ خرچ تو اپنے انداز سے کیا جا سکتا ہے، مگر وہاں بھی اعتدال. کیا فرمائیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے نہ باندھ کے رکھو اور نہ ہی اتنا کھلا چھوڑ دو کہ تم اس کے بعد ملامت میں اور حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ خرچ کے اندر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی. یعنی ایسا بھی نہ کرو کہ بالکل جو ہے وہ بخل سے کام لینا شروع کر دو کہ لوگ تمہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ یہ آدمی تو خرچ ہی نہیں کرتا، یہ جہاں خرچ کرنے کا محل ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا. ایسا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل اتنا کھلا کھاتا ہو، اتنا کھلا ہاتھ ہو کہ بس پھر اپنے پاس کچھ ہو نہیں. اپنے خرچ کرنے کا اپنی ضرورت کبھی بندے کے پاس نہ ہو اور پھر بندہ اس کے لیے پریشان ہو رہا ہو، اس سے بھی منع کیا گیا. دیکھیں دین ہمارا کتنا خوبصورت دین، اعتدال والا دین ہماری ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے اور دیگر مخلوق کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے. ہمیں تعلیم ہی اس طرح کی دی گئی ہے کہ اگر اس تعلیم کو صحیح معنوں میں ہم لوگ فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری بھی دنیا سنور جائے، آخرت تو سنورے گی، ہماری بھی دنیا سنور جائے، اور جو ہماری سراؤنڈنگ میں دیگر لوگ ہیں ان کی بھی دنیا سنور جائے گی. آخرت تو سنورے گی اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے. جب اللہ کے حکم پر عمل کریں گے آخرت کے ساتھ ساتھ دین کے اندر بھی حسن آ جائے گا، دین میں بھی بھلائی آ جائے گی، دین میں بھی خیر آ جائے گی. تو یہ ہمارا دین ہمیں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. اور دیکھیں یہ خرچ کرنا خاص دین کے معاملے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. صحیح بات. جو دنیاوی خرچ کرنا ہے اس میں تو اور زیادہ اعتدال ہے، اس میں بھی منع کیا گیا، یعنی اسراف سے منع ہے. دنیاوی خرچ کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی نہ تو ایسا ہو کہ بس بندے کے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی چیز کے لیے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے ترسیں، اور ایسا بھی کھلا کھاتا بالکل نہ ہو کہ اس کے پاس جو ہے پھر وہ قرض لینے پر مجبور ہو جائے. ایسی آسائشیں ہیں اور لگژری لائف جو ہے وہ گزار رہا ہے کہ بس اس کے بعد آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں
خرچے زیادہ کیے جا رہے ہیں، اتنے خرچے کیے جا رہا ہے کہ ان خرچوں کی وجہ سے بعد میں پھر ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اعتدال کا حکم ہے، اسراف نہیں کرنا. دنیا کے معاملے میں بھی اسراف سے بچنا ہے، دین کے معاملے میں بھی اسراف سے بچنا ہے. اور جب دین کے معاملے میں بچنا ہے تو پھر بچا. وضو میں اسراف سے منع کیا گیا، اور یہاں تک فرمایا گیا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو. خطاب تو یہ اہل کتاب کو ہے، لیکن حکم یہ عام ہے سب کے لیے کہ دین میں بھی غلو سے منع کیا گیا، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں منع کیا گیا. تو غلو سے ہر سطح پہ بچنا چاہیے، اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رویوں میں بھی اعتدال، دنیا میں بھی، دین میں بھی، ہر شعبے میں اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مفتی صاحب بہت ماشاءاللہ. جی کچھ قبلہ مفتی صاحب جب فرما رہے تھے تو کچھ نکات ذہن میں اس طرح ہے. جی تو یہ کہ چلنے پھرنے میں بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ اعتدال رکھو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ دے گا، یا پہاڑ کی بلندی کو پہنچ جائے گا. اچھا دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اعتدال رکھا کہ صدقے میں بھی، جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے پاس جب تشریف لائے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں، تو فرمایا اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ. ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے صدقہ دینے میں بھی اپنے بچوں کا، فیملی کا خیال رکھا جائے. یہ کلیدہ بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسا ایمان ہو تو سارا دے کر بھی وہ راضی ہو جائے. اور حضرت عمر دوڑے آ رہے ہوں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر. اعتدال ہر چیز. ہاں کہ آج سبقت، لیکن وہ ایمان. مفتی صاحب بات یہ ہے وہ بڑا پھر اعلیٰ ہے، بالکل صحیح درجہ ہے. میرا یہ ماننا ہے کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی ریاضت کر لو، جتنا مرضی عبادت کر لو، صحابی کے پیر کی دھول بھی نہیں بن سکتے. صحابی بننا تو دور کی بات ہے، وہ جنہیں صحبت رسول انعام حاصل ہوئی. آئے ہائے، حضرت ابو بکر کی بات کر دی، حضرت عمر کی بات کر دی. اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ، اور وقفہ بھی اذان عصر کا ہے. کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب اذان عصر دیں گے، اور اذان عصر کے اس وقفے میں ہم نماز عصر بھی باجماعت ادا کر لیں گے، اور پھر آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.